یہ چہرہ آپ نے ضرور کسی کے شرٹ پر، کسی کے پروفائل پر یا کسی بینر پر لہراتا ہوا دیکھا ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ چہرہ ایک زمانے میں امریکہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھا جاتا تھا، اور اسی چہرے کو دنیا کے لاکھوں نوجوان آج بھی آزادی، بغاوت اور انقلاب کی علامت مانتے ہیں۔ یہ چہرہ ہے ایک انقلابی لیڈر چے گویرا کا۔ ویلکم ٹو زرفان ٹی وی۔ آج ہم جانیں گے کہ آخر ایک ڈاکٹر، ایک دمے کا مریض، ایک شاعر مزاج لڑکا دنیا کے سب سے مشہور انقلابیوں میں سے ایک کیسے بن گیا؟ کیوں اس کی لاش کو گولیوں سے چلنی کر کے اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے؟ اور کیوں مرنے کے بعد بھی یہ شخص کبھی دفن نہ ہو سکا؟ کہانی شروع ہوتی ہے 14 جون 1928 سے، جب ارجنٹائن کے شہر روزاریو میں ایک بچہ پیدا ہوا جسے اس کے والدین نے ارنیسٹو گویرا کا نام دیا۔ بچپن سے استما کے مریض، مگر ذہن ایسا تیز کہ ہر وقت کتابوں میں گم رہتے۔ گھر میں موجود خاندانی لائبریری ان کا اصل اسکول تھی، جہاں شطرنج، شاعری، فلسفہ اور سیاست ایک ساتھ پڑھائے جاتے تھے۔ ارنیسٹو کو رگبی، فٹ بال اور سائیکلنگ کا بھی شوق تھا، لیکن ان سب کے بیچ ایک خاموش انقلاب ان کے اندر پل رہا تھا۔ کارل مارکس، لینین، روسو، یہ سب الفاظ نہ تھے، بلکہ ارنیسٹو کے خواب بن چکے تھے۔ خواب کیا؟ ایک ایسی دنیا جہاں غربت نہ ہو، جہاں امیروں کا ظلم نہ ہو، جہاں انسان انسان کے لیے جیے۔ پھر وہ وقت آیا جب ارنیسٹو نے ارجنٹائن، چلی، پیرو، کولمبیا کے دورے کیے، اور یہ دورے موٹر سائیکل پر عام لوگوں کے ساتھ کیے۔ سفر کے دوران انہوں نے غربت کا وہ چہرہ دیکھا جو کتابوں میں نہیں لکھا جاتا۔ بھوک، بیماری، بے بسی، یہ سب کچھ دیکھ کر ارنیسٹو کا دل لرز گیا، اور سرمایہ دارانہ نظام سے نفرت اس کے دل میں جم گئی۔ اسی دوران وہ گواٹے مالا پہنچے، جہاں امریکہ کی مدد سے ایک منتخب حکومت کا تختہ الٹا گیا۔ چے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح دنیا کی بڑی طاقتیں غریب ممالک کو اپنی مرضی سے چلاتی ہے، چاہے خون بہے یا خواب ٹوٹے۔ یہی سے چے گویرا نے فیصلہ کیا کہ اب صرف ڈاکٹری کافی نہیں، اب بندوق اٹھانی ہوگی، اور اسی جدوجہد میں ان کی ملاقات فیڈل کاسترو سے ہوئی، وہی شخص جو کیوبا کو امریکی غلامی سے نکالنا چاہتا تھا۔ دونوں کی پہلی ملاقات میں ہی جیسے بجلی چمکی۔ ارنیسٹو فیدل کا دوست بن گیا، اور فیدل نے اسے چے کا نام دیا۔ چے اس وقت کا ایک مقامی لفظ تھا جس کا مطلب تھا اے دوست۔ دونوں نے کیوبا کی انقلاب کی منصوبہ بندی میکسیکو میں کی، جہاں سے انہیں جلاوطن بھی کیا گیا اور گرفتار بھی ہو گئے، لیکن کچھ ہی عرصے میں وہ دوبارہ آزاد ہوئے، اور 1956 میں 82 ساتھیوں کے ساتھ گراناما نامی کشتی پر سوار ہو کر کیوبا پہنچے۔ وہاں ان کا سامنا ہزاروں فوجیوں سے ہوا، مگر پہاڑوں میں چھپ کر گوریلا جنگ کی تکنیک اپنا کر چے اور کاسترو نے ایک ایک کر کے شہر فتح کرنا شروع کر دیے۔ سن 1960 میں چے نے سانتا کلارا فتح کی، اور اسی فتح نے کیوبا کی قسمت بدل دی۔ کیوبا کا صدر باتیستا ملک چھوڑ کر بھاگ گئے، اور کمیونزم نے کیوبا میں اپنا جھنڈا گاڑ دیا۔ دنیا حیران تھی کہ امریکہ کے بالکل قریب ایک چھوٹا سا ملک اب کمیونسٹ بن چکا ہے، لیکن انقلاب کے بعد چے اور کاسترو کے بیچ دراڑیں پڑنے لگی۔ کاسترو ان سب فتوحات کا کریڈٹ خود لینا چاہتا تھا، اور چے وہ پروٹوکول سے نفرت کرتا تھا۔ چے کو وزارتیں بھی دے دی گئی، لیکن وہ عام بس میں سفر کرتا، مزدوروں کے ساتھ کام کرتا، اور اپنی تنخواہ کا بڑا حصہ غریبوں پر خرچ کرتا تھا۔ چے امریکہ سے بہت نفرت کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے چے گویرا امریکہ پہنچے، اور امریکہ میں کھڑے ہو کر اس نے امریکہ کو للکار کر کہا، نیو یارک جیسے شہر کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہیے۔ اسی دوران سوویت روس نے کیوبا میں ایٹمی میزائل نصب کرنے کے لیے کوشش کی، جس سے دنیا تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر پہنچ گئی، مگر پھر امریکہ کے دباؤ اور پریشر کی وجہ سے روس اس اقدام سے پیچھے ہٹ گیا۔ چے گویرا کو روس کا یہ اقدام بہت برا لگا، اور اس نے روس کو مصلحت پسند اور بزدل قرار دے دیا۔ اب چے گویرا کا رجحان چین کی طرف ہوا۔ روس نے کاسترو پر دباؤ
दबाव डालना शुरू कर दिया कि चे गुवेरा को चुप कर दिया जाए। फिदेल कास्ट्रो जो कभी चे गुवेरा का सबसे करीबी साथी था, अब उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तक कि चे गुवेरा को क्यूबा में गिरफ्तार करके 40 घंटे तक तफ्तीश की गई और फिर तमाम सरकारी ओहदों से उसे हटा दिया गया। फिदेल कास्ट्रो के इस इक़दाम के बाद चे गुवेरा खामोशी से क्यूबा से निकल गया। पहले कांगो पहुंचा जहां उसकी कोशिशें नाकाम हुई और फिर बोलियो का रुख किया जहां उसका इनकलाबी जज्बा फिर से बेदार हुआ। मगर बोलिया में हालात इसके हक में नहीं थे। फौजी, CIA और मकामी मुखबर हर तरफ इसके पीछे थे। एक दिन जंगल में इसे और इसके साथियों को घेर लिया गया। चे गुवेरा जख्मी हुआ और उसकी बंदूक बेकार हो गई। अब इसके बाद फौजियों ने जब उसे कैदी बनाया तो चे गुवेरा ने कहा, मैं चे गुवेरा हूँ। जिंदा चे गुवेरा तुम्हारे लिए मुर्दा चे गुवेरा से ज्यादा फायदेमंद होगा। अब ये अल्फाज उसने डर की वजह से कहे या उसके दिमाग में कोई प्लान चल रहा था, अभी तक ये तो मालूम नहीं, मगर बोलियो के सदर ने वाज़ेह हुक्म दिया कि चे गुवेरा को मार दिया जाए और चे गुवेरा को मारने का काम मारियो को सौंपा गया। वही मारियो जिसके कई साथी चे गुवेरा ने अपने हाथों से मारे थे। 9 अक्टूबर 1967 को चे गुवेरा फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा किया गया और उसने यूं जिंदगी के अपने आखिरी अल्फाज कहे, गोली चलाओ बुज़दिलो, तुम सिर्फ एक इंसान को मार सके हो। और फिर इसके बाद गोलियों की आवाज आई और इसके बाद एक ख्वाब, एक इनकलाब और एक नाम खामोश हो गया। इसके बाद इसकी लाश को जंगल से निकाला गया, हाथ काट दिए गए और लाश गायब कर दी गई। मगर 30 साल बाद बोलिविया में एक इज्तिमाई कब्र दरियाफ्त हुई और उसमें मिला एक ऐसा ढांचा जिसके हाथ नहीं थे। इस ढांचे की जब टेस्ट किए गए तो वो चे गुवेरा ही था और उसके बाद वही लाश जो छुपाई गई थी इज्जत के साथ क्यूबा वापस लाई गई। फिदेल कास्ट्रो ने इसे फौजी एजाज के साथ दफन किया और आज भी क्यूबा के स्कूलों में चे गुवेरा को खिराजी अकीदत पेश किया जाता है। मगर नाजरीन, आज भी चे गुवेरा मुतनाज़े है। मगरब में उसे दहशतगर्द कहा जाता है और दुनिया के उन नौजवानों में जो जुल्म के खिलाफ खड़े होने का ख्वाब देखते हैं, वही चे गुवेरा एक अलामत बन चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस तरह के मजीद जबरदस्त वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ज़रफ़ान TV को जरूर सब्सक्राइब करें।